مسجد کا نام لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ پھر مجھے لے گئے، میں اس سے ملا، ملاقات کی، محبت سے پیار سے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر ہم نے اور ساتھیوں کو تبلیغی جو سعید انور ہے، کرکٹر ہے وغیرہ، ان کا بھی اپنا ایک ماشاءاللہ اثر ہوتا ہے، ان کو ملوایا، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ ایک دن بھی مسجد میں نہیں آ سکا، یہاں تک کہ پچھلے سال ان کا انتقال بھی ہو گیا جوانی میں۔ اور اس کا والد صاحب جب بھی ملتا ہے نا، ایسے دل کے درد کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے کھٹک رہی ہے کہ اللہ نے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا، کیا سوال کا جواب دوں گا، اور پھر اس سے زیادہ اندیشے کی بات کہ میرے اس بچے کا کیا بنے گا جو اس حال میں منتقل ہو گیا۔ تو بھائی بہت حساس معاملہ ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے ان کو صحیح تربیت فراہم کی، ایک اچھا ماحول دیا، یہی بچے، یہی اولاد، یہ ہمارے لیے صرف دنیا میں نیک نامی کا باعث نہیں بنے گی، یہ ہمارے لیے قبر کے اندر بھی باعث عزت بنیں گے، راحت کا سامان بنیں گے۔ یہ ہماری اولاد، یہ ہماری ماتحت افراد، ظاہر مرنا تو ہے نا، مر کے چلے گئے، دنیا سے آخرت منتقل ہو گئے، ہم قبر میں ہوں گے، وہ نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، یا اللہ جو کچھ میں نے تلاوت کی اس کا اجر میرے والدین کو پہنچا دیجیے۔ بتائیے روز کے روز ایصال ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ روز کے روز ایصال ثواب ہوتا چلا جائے گا۔ پھر رمضان آئے گا، روزے رکھیں گے، افطاری کے وقت دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، جہاں وہ اپنے لیے کریں گے، کیا خیال ہے اپنے والدین کو بھول جائیں گے؟ آپ نے ان کی تربیت کی ہے، آپ نے دینی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا ہے، آپ نے اس کے گھٹی کے اندر دین کو شامل کیا ہے، آپ نہیں بھی رہیں گے، وہ مرتے دم تک دینی بنیادوں پہ چلتا رہے گا، اور جہاں خیر کا موقع آئے گا وہ آپ کے لیے دعائیں اور ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو اللہ کے سامنے وہ بخشواتا رہے گا۔ تو دیکھیے دنیا کے اندر بھی راحت کا سبب، قبر میں بھی آخرت راحت کا سبب، اور حشر کے میدان میں بھی وہ آپ کے لیے رسوائی کا سبب اور باعث نہیں بنے گا۔ وہ کیا خیال ہے؟ پھر ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد، ہمارے ماتے، ہمارے گھر کا ماحول دیندار بن جائے، کیوں بھائی چاہتے نہیں چاہتے؟ تو نتیجہ کیا نکلا ساری بات کا کہ کیسے ماحول بنے گا؟ سب سے پہلے اپنی قربانی دینی ہوگی، سب سے پہلے اپنے آپ کو دین پر کھڑا کرنا ہوگا۔ نمازوں کے حوالے سے سب سے پہلے ہم آگے بڑھیں گے، پھر وہ دیکھا دیکھی، پھر وہ ہمارے راستے میں چل پڑیں گے۔ گناہوں کے اسباب، گناہوں کے ماحول، گناہوں کے جتنے بھی آلات ہیں، ہم اس سے بچیں گے تو دیکھا دیکھی میں وہ بھی بچتے چلے جائیں گے۔ اگر ہماری دلچسپی اس میں بڑھے گی تو ان کی دلچسپی تو اور اس کے اندر بڑھے گی۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے خیال میں 14-15 دن ہو گئے ہوں گے غالباً، یہ اتنے ہی دن ہوئے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک بچہ تھا 17-18 سال کا، اخبار میں، موبائل میں بھی ساری کی چیزیں آئی ہیں خبروں میں، تو اس کے والد کہیں اور کام کرتے تھے، وہ 6 دن کے بعد آتے تھے۔ ابھی بچہ بڑا ہو گیا، 17-18 سال کو پہنچا، تو کسی نے اس کے والد کو بتایا کہ آپ تو وہاں ہیں، آپ کا بچہ تو راہ سے ہٹ چکا ہے، اس کی حرکات، سکنات، اس کے یہ ساری چیزیں تو بڑی خطرناک حد تک جا چکی ہیں، آپ اس کو کچھ خیال کریں، کچھ دیکھیں۔ وہ جب آیا تو موبائل اس کے پاس تھا، ان سے موبائل لے لیا، ظاہر اسی کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزیں کر رہا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس پر جو ہے بچے نے کہا مجھے موبائل دے دے، اس جگہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اب وہ اصرار کر رہا ہے، یہ انکار کر رہا ہے، لیکن اب اس انکار کا کیا فائدہ؟ اس کے رگ و پے میں تو موبائل کی محبت اور ساری چیزیں پیوست ہو چکی ہیں، اب آپ نکالیں تو کیسے نکالیں؟ پھر پتہ ہے نتیجہ کہاں تک پہنچا؟ اگلے ہی دن اس کے بچے نے گھر کے اندر پستول رکھا تھا، وہ اٹھایا اور اٹھا کر کے اپنے باپ کے ان گولیوں سے مار کر کے ختم کر دیا۔ 14-15 دن بھی نہیں، ابھی آپ کھول کے دیکھیں، پوری ریکارڈ پر ہر چیز موجود ہے۔ پھر ماں آگے بڑھی بچانے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ تو فائرنگ کر رہا تھا، وہ ساری گولی اس کی ماں کو بھی لگ گئی اور وہ بھی ساتھ میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ابھی کی بات ہے محترم بھائیو، اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہوگا، اپنے بچوں کی نگہبانی کرنی پڑے گی، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماتحتوں کی ہمیں نگرانی کرنی پڑے گی۔ یہ مت کہیں کہ بھی تو بچہ ہے، اب تو چھوٹے ہیں، تو بس سمجھدار خود کر لے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے بھائیو، آخر تک نگرانی کرنا ضروری ہے۔ اس ماحول میں آپ دیکھیں نفس و شیطان لگا ہوا ہے، اور چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے، معصیت کا ماحول ہے، ہاں دونوں ہاتھوں سے
گناہ آپ کو کھینچ کے لا رہے ہیں، پکڑ کے آپ کو زبردستی کھینچ رہے ہیں۔ نگاہ بچانا مشکل، زبان بچانا مشکل، کان بچانا مشکل۔ دکان میں جائیں، بازار میں جائیں، مارکیٹوں میں جائیں، گاڑیوں میں جائیں، جہاں بھی جائیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں ایمان بچانا مشکل ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور ایسے میں ہم اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے چل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محترم بھائیوں، پھر پانی سر سے اوپر جا چکا ہوگا، پھر واپسی کا راستہ مسدود ہوگا، پھر ہم واپس آنا چاہیں گے لیکن پھر آ نہیں سکیں گے۔ اس محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ سامنے آ رہا ہے اور بالکل سنہری موقع ہے۔ اس میں ابھی 8-10 دن ہمارے پاس ہے، ابھی سے گھر کا ماحول پیار محبت سے گفتگو شروع کرے، بات شروع کرے، کھانے کے دوران، ناشتے کے دوران، رات کے کھانے کے دوران کہ بھائی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بھائی کیا کرے کیسے کرے۔ بڑا زبردست مہینہ ہے، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہاں بیٹے بتاؤ کیا کیا جائے، کیسے رحمتیں سمیٹی جائے، کیسے عبادتیں کی جائیں۔ اب ایک بچہ بولے گا ابو ایسا کرتے ہیں، دوسرا بولے گا ابو ایسا کرتے ہیں۔ گھر والوں سے پوچھیں آپ کی کیا ترتیب ہے، کیا مشورہ ہے، وہ بولے کہ بھائی یوں کرتے ہیں۔ ہاں ابھی سے ان کی ذہن سازی کریں، ابھی سے ان کو لے کے چلیں۔ اس سے کیا ہوگا، جب رمضان کا مہینہ آئے گا سب تیار ہوں گے، ورنہ خدا کی قسم آپ جانتے ہیں 20-20 سال کے بچے ہیں، 25-25 سال کے نوجوان ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، رمضان پہ رمضان آ رہے ہیں لیکن وہ روزے نہیں رکھتے۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے دائیں بائیں رہتے ہیں۔ اللہ کا فرض حکم ہے، اگر ان بچوں کو ہم نے اللہ کا نہیں بنایا تو بتائیے وہ ہمارے بن سکتے ہیں؟ جو ہمارے اللہ کے نہ بنے وہ ہمارے کہاں بنیں گے؟ یہ ہمارے آنکھوں کا دھوکہ ہوگا، یہ ہمارے دل و دماغ کا دھوکہ ہوگا۔ ہم ان کو اپنا سمجھ رہے ہوں گے لیکن اینڈ ٹائم پر پھر وہ ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اللہ کا نہیں بنا سکے وہ ہمارا کہاں بنے گا؟ جو اس کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ اس کا نہیں بنا، ہمارا نہیں بن سکتا۔ بھائیو ضروری ہے ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، اللہ حوالہ بنائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ قدم قدم پھر ہمارے بھی پشپنائی کرتے رہیں گے۔ تو کیا خیال ہے بھائیو، بات چلائیں گے نا گھروں میں انشاءاللہ؟ ہمارے گھر کا کوئی بالغ فرد، مرد ہو عورت ہو، روزہ نہ چھوٹے، تراویح نہ چھوٹے، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے۔ سر میں سب اٹھ گئے تو تہجد پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ منہ ہاتھ تو ویسے بھی دھوتے ہیں نا، تو مسا بھی کر لے، پیر بھی دھو لے، وضو ہو گیا، جب تک کھانا تیار ہو وہاں تک 2 4 6 8 رکعت پڑھ کے تہجد پڑھ کے کھانے میں شریک ہو جائے۔ اب بتائیں کیسا ماحول بنے گا؟ اب پورا مہینہ ان کو اس تربیت کر کے آگے لے چلے، کبھی تہجد ہے اور روزہ ہے، نماز ہے، آرام بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک مہینہ اللہ نے اتارا اس لیے ہے، آپ نے گھر والوں کی تربیت کی۔ اب رمضان کے بعد جو زندگی ہوگی انشاءاللہ یہ تربیت ان کے اوپر اثر انداز ہوگی، اس کا اثر اس کے اوپر برقرار رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے رمضان میں اپنے روزوں کا تو خیال کیا، اپنے تراویح اور تہجد کا خیال کیا، اور گھر والوں کا پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تلاوت کتنی ہو رہی ہے، نوافل کا کیا چل رہا ہے، اذکار اور تسبیحات کا کیا چل رہا ہے، تو بتائیے جب ہم ہی نہیں پوچھیں گے تو وہ تو ویسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں، پھر کریں گے نا انشاءاللہ خیال۔ محترم بھائی ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، پھر انشاءاللہ اللہ پاک برکت بھی دیں گے، انشاءاللہ رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے، پھر یہی ہمارے ماتحت ہمارے لیے راحت کا سامان بنیں گے، خوشی کا سامان بنیں گے، کامیابی کا سامان بنیں گے، صرف دنیا نہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ یہ ہمارے لیے کامیابی کا انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے ہی اپنے گھروں کا ماحول بہترین کرنے کی اور اپنے بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی بہترین انداز سے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔